اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ بتوفیقہ تعالی آج ہم سورۃ النجم شریف شروع کر رہے ہیں۔ سورہ النجم اس کا پہلا کلمہ ہے۔ 3 رکوع 62 آیتیں 360 کلمے اور 1405 حروف پر مشتمل یہ سورہ پاک ہے۔ بالاتفاق یہ سورہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دورہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس سورہ پاک کو سب سے پہلے خود مجمع عام میں پڑھا، جس میں حرم میں اس وقت کیونکہ کافر بھی بیٹھے ہوتے تھے، مشرکین مکہ ٹولیاں بنا کے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے سورہ نجم شریف اپنے غلاموں کو سنائی۔ تو جب نبی کریم کی زبان اقدس سے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر عالم کیا ہو گیا کہ سب ماں ہو گئے، حتیٰ کہ جب نبی کریم نے اس کی آخری آیت طیبہ پڑھی تو مسلمانوں سمیت سارے کافر بھی سجدے میں گر گئے، اور مکہ میں یہ شور ہو گیا کہ مشرکین مکہ اسلام لے آئے۔ اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا حسن تھا اور اس سورت کے مضامین کا حسن تھا، تو جب آپ نے پڑھا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس سورہ پاک میں جو مضامین ہیں ان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، حضور کا تشریف لے جانا اور پھر واپس آنا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو عطا فرمایا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف الزامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ لگاتے ہیں کہ یہ بیکی باتیں کرتا ہے، گھڑی گھڑائی باتیں لے آتا ہے، باقی صورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا اور اس کی تصدیق فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، اور یہ ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ظالموں تمہارے صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں نہ باغی ہیں، بلکہ حقیقت میں تم بھٹکے ہوئے اور باغی ہو، وہ حق پر ہیں۔ اسی طرح اس سورہ پاک میں کفار کو یہ باور کرایا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں اور جو ہم میں سے ٹوٹ جائے وہ کفر پر ہے، یہ مفروضہ غلط ہے، تم حق پر نہیں ہو، حق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ بعد ازاں چند ایسے احکام کا ذکر کر دیا جو قرآن حکیم کے نزول سے ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں مندرج تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف، تاکہ کیونکہ یہ لوگ بھی نسبت ابراہیمی پر فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن بھی تو حضرت ابراہیم ہی کے احکام کو آگے بیان فرما رہا ہے، تو یہ تمہارے جد امجد کہ انہی احکام کا جو ہے وہ پیکج بن کر آیا ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی تم اولاد ہو، جن کے تعمیر کردہ کعبے کے تم مجاور بنے ہوئے ہو اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو، قرآن عظیم اسی کعبے کی طرف تمہیں جھکانے کے لیے آیا ہے۔ آخر میں یہ تنبیہ فرما دی کہ ان سچائیوں کا انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں اپنے نبیوں کی اسی طرح تکذیب کرتی رہیں، لیکن ان میں سے کوئی اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکا، ہر ایک کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو عزت عطا فرمائے گا، آپ ہی کا دین غالب ہوگا۔ یہ سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ بلندیوں سے پستی کی طرف آیا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، حضور کے واپس آنے کی قسم کھائی گئی۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں،
لیکن یہاں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں النجم ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یہاں نجم سے مراد بھی نجم محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی ذات مراد لی گئی۔ تو کہا ون نجم، قسم ستارہ محمد کی، قسم ستارہ محمد کی، اس بلندی والے ستارے کی جو بلندیوں پر پہنچ کر پھر پستی کی طرف آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی، تمام معاملات دکھائے۔ تو جب وہ جنت میں پہنچے نا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تیرا اعلان ہے جو یہاں آ جائے گا وہ واپس نہیں جائے گا، ہمیشہ ہی رہے گا، تو اب میں تو آ گیا ہوں جنت میں۔ تو اتنے بڑے مقام پر جا کر واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ تو سرکار تو کہاں پہنچے تھے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کمال کہ سارے مکان نیچے رہ گئے اور بارگاہ مصطفیٰ لا مقام اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ تو حضور وہاں جا کر حریم قدس میں ایک تو اپنی امت کو نہیں بھولے اور دوسرا وہاں سے واپس امت میں تشریف لے آئے۔ تو کمال حضور کا جانا نہیں، کمال حضور کا واپس آنا ہے۔ اس لیے قسم یہ اٹھا کے کہا ون نجم، اور قسم ستارہ محمد کی، اذا ہوا، جب وہ بلندیوں سے نیچے اترا۔ سرکار گئے براق پر ہیں، رف رف پر ہیں، اس سواری پر جو اللہ نے فراہم کی تھی، آئے اپنی شان نبوت کے ساتھ، واپس اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، اس لیے واپس آنے کی قسم اٹھائی۔ اور قسم اٹھا کے کیا کہا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ حق سے بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ نہ تم کہتے ہو وہ بھٹک گئے ہیں، تم کہتے ہو وہ راہ سے اتر گئے ہیں، تمہارے راستے پر نہیں رہے، نہ وہ بھٹکے ہیں نہ وہ بہکے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، اور وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے۔ ان کا تو بولنا بھی اپنی خواہش سے نہیں، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ ان کا بولنا وحی الہی ہوتا ہے۔ سرکار جب کوئی بات فرماتے ہیں تو سرکار کا فرمانا اللہ تعالیٰ کی وحیوں میں سے وحی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم، ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے میں اسے لکھ لیتا، جب بھی کوئی ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا۔ تو مجھے بعض احباب نے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک غصے میں ہوتی ہے، کبھی سرکار کسی طبیعت کی کسی حال میں ہوتے ہیں، تو تم حضور کی ہر بات ہی لکھتے رہتے ہو، جب تک حضور نہ کہیں نہ لکھا کرو۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو سرکار نے پوچھا تم نے کتابت کیوں بند کر دی ہے؟ تم پہلے میری ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، اب تم نے لکھنا بند کر دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے دوستوں نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو جب تک حضور حکم ارشاد نہ فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، میری ہر بات لکھ لیا کرو، قسم پیدا کرنے والے کی میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہے وما ینطق عن الہوا، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے حدیث کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ہم حدیث اور قرآن دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجمع احکام ہے، مجموعہ احکام ہے، اور حدیث طیبہ اس کی تشریح ہے، حدیث طیبہ اس کی تشریح۔ سرکار نے اپنے ارشادات عالیہ سے قرآن عظیم کے احکام کی تشریح فرمائی ہے، اور یہ ایک وحی جلی ہے اور حضور وحی خفی ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، اس لیے قرآن عظیم میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
اس نمونے کو تو کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم تو صرف قرآن کی مانتے ہیں۔ اور ظالموں، تم قرآن کی کب مانتے ہو؟ کہ اگر تم قرآن کی مانتے ہوتے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو فتنہ انکار حدیث چلا ہوا ہے اس وقت، بڑے بڑے عجیب باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھٹک دیتے ہیں۔ تو سنت کسی حال میں بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ کی سنت، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذریعے قرآن سمجھ آتا ہے، شریعت سمجھ آتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قسم پیدا کرنے والے کی، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو سرکار کے ارشادات عالیہ بھی ان پر میں سے ہر ارشاد پر جو حضور کا حکم تھا، آپ کا قول تھا، آپ کا فعل تھا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی، جو وہ بولتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ہوتی، خواہ قرآن کی شکل میں ہو، خواہ حدیث کی شکل میں ہو۔ حضور کا بولنا وحی الہی ہے، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک حرف قیمتی ہے، ایک ایک حرف قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو کل آگے لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔